جب اسلحہ آپ کے پاس ہے، جب وسائل آپ کے پاس ہیں، جب طاقت آپ کے پاس ہے، تو آپ کیوں اعلان جہاد نہیں کرتے؟ آپ کیوں مسلمان امت کو جہاد کے لیے کھڑا نہیں کرتے؟ امت مسلمہ کو بربت کی ضرورت نہیں، پیانوں کی ضرورت نہیں، باجے گاجے کی ضرورت نہیں، امت مسلمہ کو تلوار کی ضرورت ہے، دیگ کی ضرورت ہے، رائفل کی ضرورت ہے، سٹین گن کی ضرورت ہے، مشین گن کی ضرورت ہے۔ اہل کشمیر اس وقت دنیا کے اندر جس انداز میں ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، نہ تو عصر حاضر میں اس کی بہت بڑی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے سوائے برما اور فلسطین کے واقعات کے، اور جہاں تک تعلق ہے تاریخ کی بات کا، ماضی قریب میں اتنا ظلم ہم نے اس خطے میں کبھی بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چند دن قبل سے آنے والی ویڈیوز جو چند روز سے آ رہی ہیں، ان کے اندر سڑکوں کے سیمنٹ کے اوپر لال دھبے، پورے کے پورے سری نگر کی سڑکوں کے اوپر جو ہیں وہ لال دھبے جو ہیں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انسانوں کے خون کو اس طرح زمین کے اوپر بہایا جا رہا ہے جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پہ بکروں، چھتروں اور اونٹوں کے خون کو زمین کے اوپر بہایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اہل کشمیر کے اوپر ہونے والے اس ظلم کے اوپر اقوام عالم اس لیے خاموش ہیں کہ یہ محمد عربی کی امت کے لوگوں کا لہو ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی اگر کسی کرسچن کا خون ہوتا یا بدھ مذہب کے پیروکار کا خون ہوتا یا ہندو کا خون ہوتا تو آج اقوام عالم چیخ رہے ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، مرزائی اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، آئین پاکستان کے دشمن، اور ان کی ہمدردی کے لیے امریکہ کا صدر ٹرمپ بھی بولتا ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی بولتا ہے، دنیا بھر کا ہر شخص بولتا ہے، لیکن کشمیر کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر اقوام عالم جو ہے بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کل بھی یہ بات، پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد 2-3 دن قبل بھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جذبہ جہاد کے بغیر اور روح جہاد کے بغیر کشمیر جو ہے اس کو کبھی بھی ہندو سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اعلان جہاد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست سے جہاد کا مطالبہ کرنا یہ علماء دین کی ذمہ داری ہے۔ ہم ریاست کے اندر ریاست کو قائم کر کے بغاوت کو پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم آج خود اعلان جہاد کی دعوت کو نہیں دیتے، لیکن اپنے سربراہوں سے، اپنے عسکری اداروں سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسلحہ آپ کے پاس ہے، جب وسائل آپ کے پاس ہیں، جب طاقت آپ کے پاس ہے، تو آپ کیوں اعلان جہاد نہیں کرتے؟ آپ کیوں مسلمان امت کو جہاد کے لیے کھڑا نہیں کرتے؟ امت مسلمہ کو بربت کی ضرورت نہیں، پیانوں کی ضرورت نہیں، باجے گاجے کی ضرورت نہیں، امت مسلمہ کو تلوار کی ضرورت ہے، دیگ کی ضرورت ہے، رائفل کی ضرورت ہے، سٹین گن کی ضرورت ہے، مشین گن کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ بنگال کے اندر جس وقت علیحدگی ہوئی، اس کی علیحدگی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مکتی باہنی کے لوگ انڈیا کے ساتھ تھے۔ آج اگر جہاد کشمیر کا اعلان کر دیا جائے اور کشمیر کے سیکٹر کے اوپر جہاد کا اعلان کر دیا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا گر جائے گا، انڈیا مٹ جائے گا، اس لیے کہ کشمیر کے لوگ انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حکمت عملی کا تقاضا بھی یہی ہے، دعوت قرآن بھی یہی ہے، حضرت رسول اللہ کے اعمال بھی یہی ہیں، خلفائے راشدین کا چلن بھی یہی ہے، محمود غزنوی کی طرف بھی یہی ہے، طارق ابن زیاد کی لپٹ بھی یہی ہے، سلطان ٹیپو شہید کا فلسفہ بھی یہی ہے، سیدین شہیدین کا طرز عمل بھی یہی ہے، علامہ شہید کی للکار ہدایت بھی یہی ہے، حضرت حبیب الرحمان کا چلن بھی یہی ہے، اور حضرت علامہ اقبال کا پیغام بھی یہی ہے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول۔ طاؤس اور باہر، اللہ کی قسم ہے، ہنومان کی پوجا کرنے والا، گائے کی پوجا کرنے والا، ناگ کی پوجا کرنے والا اور بندر کی پوجا کرنے والا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی لپٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سلطان فتح علی شہید کے بیٹوں کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، محمد ابن قاسم کے بیٹوں کی لپٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات